أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم ولعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد چل رہا ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو مرتد ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے کیا سزا ہوگی اس کا ذکر فرمایا تھا، اور خصوصاً جو ہے منافقین کا ذکر آیا تھا کہ اہل ایمان تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ جہاد کے متعلق حکم نازل ہو، لیکن جب جہاد کے بارے میں حکم نازل ہوتا ہے تو آپ دیکھو گے کہ جن کے دل میں بیماری ہے وہ بالکل جو ہے جس پر موت طاری ہوتی ہے اس شخص کی طرح دیکھیں گے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہی منافقین کی بات آ گئی۔ ان یخرج اللہ اضغانہم، اضغان کہتے ہیں کینہ کو، کہ اللہ رب العزت ہرگز نہیں نکالے گا، ہرگز نہیں ظاہر کرے گا ان کے کینہ کو، یعنی منافقین کو مسلمانوں سے اور خصوصاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دل میں ان کے بغض ہوتا تھا، ان کے بارے میں کینہ ہوتا تھا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اس بغض کو، اس حسد کو، اس کینے کو، اس غلاظت کو نہیں نکالیں گے، یعنی لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو آپ کو ضرور بھی ضرور ان کو دکھلا دیں گے، یعنی منافقین کے احوال آپ کو ضرور بھی ضرور ہم کیا کریں گے، دکھلا دیں گے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ضرور بھی ضرور ان کے احوال سے، ان کی نشانیوں سے آپ ان کو پہچان لو گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور آپ ضرور بھی ضرور جو ہے انہیں پہچانو گے، فی لحن القول، ان کی باتوں کے طریقے سے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو جانتے ہیں۔ دیکھیے منافقین کو یہ ڈر تو لگا رہتا تھا، اگر آپ سورۃ التوبہ کو جو ہے پڑھو گے اور ممکن ہے آپ کے نصاب میں ہو تو جو ہے سورۃ التوبہ کا ایک نام ہے سورۃ الفاضحہ، یعنی رسوا کرنے والی سورت۔ اب آپ پوری سورۃ توبہ دیکھ لینا، اس میں جا بجا جو ہے منافقین کے بارے میں، غزوہ تبوک کے وقت جو منافقین نے کام کیے تھے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے باتیں ملیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نشانیاں بتا دی تھیں کہ ان کا یہ طریقہ کار ہوگا، ایسا ہوگا، اور شروعات میں جو ہے تو ایسی احوال چل رہے تھے، بعد میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے منافقین کے بارے میں معلوم تھا۔ تو منافقین سے یہاں خطاب ہے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہارے جو ہے دلوں کے جو کینہ، کپٹ، بغض مسلمانوں کے سلسلے میں ہے، کیا وہ نہیں نکالیں گے، کیا وہ ظاہر نہیں کریں گے؟ پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں، یعنی ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، کہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہے آپ کو ان کو دکھلا دیں گے۔ ارینا، ہم دکھائیں گے، کا آپ کو، ہم ان لوگوں کی صفات یعنی منافقین کی۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ انہیں پہچان لو گے، لام تاکید کا ہے، ٹھیک ہے نا، عرفہ کے میں نے پہچاننا، تو آپ انہیں بخوبی پہچان لو گے، بِسِیمَاهُمْ، ان کے احوال سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، پھر یہ نون ثقیلہ آ گیا، تو آپ انہیں ضرور بھی ضرور پہچانو گے، فی لحن القول، ان کے باتوں کے لب و لہجے سے۔ پھر یہاں مومنین سے فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، ہم اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ایمان والوں کے دل کے جو احوال ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، تو ان کے تقوی کو جانتے ہیں، ان کی نیتوں کو جانتے ہیں، تو وہ جو ہے منافقین کے ساتھ ایمان والوں کے اعمال کو خلط ملط نہیں کریں گے، کیونکہ منافقین بھی تو بظاہر ایمان والے ہوتے ہیں نا۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، تم لوگ، اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرمانے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ ہم جان لیں، نعلم المجاہدین منکم والصابرین، کہ تم میں کون کون مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے ہیں،
اور کون کون صبر کرنے والے ہیں اور کون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حتیٰ یہاں تک کہ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ان پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے یہاں پر نعلمہ پر زبر آیا، اور اسی عطف ہونے کی وجہ سے یہاں پر نبلوا پر بھی زبر آیا۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزما لیں گے، تمہیں پرکھیں گے، یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہو جائے تم میں مجاہدین کون ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کون ہیں، تم میں صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے احوال کو بھی پرکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سچویشن ٹائٹ ہو تو تمہارے احوال کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ہر اینگل میں ہر وقت آزمائشیں آئیں گی، اور اسی میں جو ہے کھرے اور کھوٹے کا فرق معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا بھر کے حالات جو چل رہے ہیں مسلمانوں کے، جو دنیا بھر میں ہمارے ملک میں بھی جو حالات چل رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، کون کھرا ہوتا ہے اور کون کھوٹا سکہ نکلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ شروع میں جو آیت سورہ محمد کی شروع میں آئی تھی اسی طریقے کے الفاظ سے شروع کے، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کرتے ہیں رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز ہرگز اللہ رب العزت کو کچھ بھی، شیئن کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یضرونا تھا، لن داخل ہونے سے نون گر گیا۔ تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، من بعد اس چیز کے بعد، ما تبینہ جو واضح ہو گئی، لہم ان کے لیے، یعنی وہ چیز کیا تھی؟ الہدا۔ تو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ جو ہے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، تو وہ جان لیں وہ اللہ رب العزت کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان قریب وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا، عکارت کر دے گا، بالکل زیرو ہو جائیں گے، ملٹی پلائی بائی زیرو۔ اب ملٹی پلائی بائی زیرو کر لیں آپ، کچھ بھی ہوگا ان کا عمل، ریزلٹ اس کا زیرو آئے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، یہ ہم سے خطاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، آپ کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب کا نام مجھے یاد نہیں ہے ابھی، بہت سی مطلب کہ حضرت کا یہ مضمون ہوتا ہے، تو اصل کہتے ہیں کہ اصل دین جو ہے نا اطاعت کا نام ہے، کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تو نماز پڑھنا جو ہے جب عبادت ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے روکا تو اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت ہوگی، جیسا ہے نا مکروہ اوقات ہے دن بھر کے، یا روزوں میں جو ہے 5 دن ہے سال بھر میں جو ہے جن میں روزہ رکھنا منع ہے، تو ان میں روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ تو اصل دین کی بنیاد کیا ہے؟ اطاعت پر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کرتا ہے ایک ایمان والا، وہ سب کے سب جو ہے قبول ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ویسٹ نہ کر دو، ختم نہ کرا دو، تو اس کے بعد ہم سمجھ گئے کہ جب ہم دیکھتے کہ کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو جو ہے اب ہم اس کے بارے میں یہ یقین کر لیتے کہ بھائی اب اس سے اس کا مواخذہ ہونا یقینی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے اس کے نیک اعمال جو ہے باطل ہو گئے۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ساتھ میں برے اعمال کریں گے تو برے اعمال جو ہے نیک اعمال کو جو ہے عکارت کر دیں گے۔ تو اب یہ یقین ہو گیا کہ ان کے برے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے نیک اعمال کیا ہو گئے، ضائع ہو گیا، اب ان سے مواخذہ ہوگا۔ لیکن پھر وہ مشہور آیت ہے نا کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں سوائے شرک کے۔ تو جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جو نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یا کوئی جو ہے فحش کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو اس کے وہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ آیت آنے پر یقینی تھا،
پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت چاہیں تو شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، تو اب یہ ضمنی ہو گیا کہ اب اس سے یہ عمل پر، اس کے غلط عمل پر مواخذہ ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا. یہ اس ٹاپک پر جو ہے آپ سنے ہوں گے کہ ایک فرقہ تھا، نام کیوں یاد نہیں آ رہا، مشہور ہے، معتزلہ. ٹھیک ہے نا. ایک تو خوارج تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے کبیرہ گناہ کرے وہ اسلام سے باہر. ایک معتزلہ تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک مسلمان کبیرہ گناہ کرا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا کیونکہ کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر وہ کافر بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ معلق رہے گا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ، جو مسلمان ہیں وہ اگر کبیرہ گناہ کرے تو کبیرہ گناہ کی اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا، الا یہ کہ مثلا نماز چھوڑ دے تو وہ مسلمان تو رہے گا، اسلام سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن نماز کا انکار کر دے کہ دن میں نماز فرض نہیں ہے، تب جا کر وہ کافر ہوگا، کیونکہ وہ ایک جو ہے اسلام کی جو ہے ایک بنیاد کا وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ باریک باریک کے فرق سے ساتھ جو ہے آپ کو عقیدوں کے فرقے بھی آپ کو ملیں گے. یہاں بات سمجھ میں آ گئی. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دوسروں کو، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ رب العزت ہرگز ہرگز انہیں معاف نہیں کریں گے. دیکھیں دو چیزیں، ایک کافر تھا، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کو اسلام سے روکتا تھا، اس کی موت بھی جو ہے کفر پر ہوئی، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کافر تھا، لوگوں کو اسلام سے روکتا تھا، ٹھیک ہے، اس کی موت آئی ایمان پر، پھر اس نے ایمان لا لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ جائے گا جنت میں. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کبیرہ گناہ کچھ ایمان لانے کے بعد موجود ہوں گے تو ان کی جو ہے سزا وغیرہ اگر بھگتنی ہو تو وہ بھگت کر جائے گا، لیکن خاتمے پر دیکھیں گے کہ اگر وہ جو ہے ماتو علی الاسلام تو جنت میں جائے گا، ماتو علی الکفر تو جو ہے جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کفر کیے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ثم ماتوا وہم کفار، دیکھو یہ قید امپورٹنٹ ہے، پھر وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں کریں گے. آپ جتنا بھی یہ لکھ لیں، نہیں ہمارے پاس مسئلہ ہے مسلمانوں کا نہیں کہ کوئی مر جاتا ہے RIP لکھ دیتے ہیں، ریسٹ ان پیس. آپ کے عقیدے سے کیسے میل کھاتی ہے یہ بات کہ کسی کی کفر پر موت ہوئی اور یقینی کفر پر موت ہوئی ہے، اس کے جانے پر جو ہے بس سوشل میڈیا پر جو ہے آپ جاتے ہو لکھ دیتے ہو ریسٹ ان پیس. اس آپ کا عقیدہ تو نہیں ہے نا. اب ایک ملحد مرے گا، جو ہے اس نے ساری زندگی اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف جو ہے باتیں کی، وہ مرے گا، آپ جو ہے اگر اچھے کام کیا آپ لکھ دو کہ اس کی تو یقین بھی نہیں ہے نا، اس بدبخت کا یقین بھی نہیں ہے مرنے کے بعد زندگی ہوگی. اور اگر کوئی دوسرا کافر اور کسی دوسرے سے مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو وہ پیس میں کیسے رہے گا؟ تو آپ اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف بات لکھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر اچھا بندہ تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے جو ہے دنیا میں جو ہے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، کچھ بھی اچھی ذات تھی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آپ افسوس کا اظہار کریں، لیکن آپ یہ کیسے لکھ سکتے ہو کہ ریسٹ ان پیس؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن لکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پر جو ہے ایک لائک کے لیے، یا آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ لکھیں. ٹھیک ہے نا. بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ سب جو ہے بٹے باز ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں جاتے ہیں دنیا سے، تو اس کے افسوس کا اظہار کریں، لیکن آخرت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے. اگر کسی کو کسی کافر کا انتقال ہو جائے اور اردو میں رحمت اللہ علیہ بولیں گے اس کو، وہی مطلب ہو گیا نا، رب کا مطلب بھی. تو اس چیز سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. ہاں افسوس ہونا دوسری بات ہے، اور آخرت میں ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا یہ دوسری بات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تہینوا، تو تم لوگ کمزور مت ہو جاؤ، وتدعوا الی السلم، اور صلح کی طرف مت بلاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہیں، ولن یترکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. وترا یتیرو، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ وترا یتیرو ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں تھا یوتیرو، تو تعلیل آپ کو معلوم ہوگی، وترا یتیرو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ تو بس تم کمزور مت پڑو،
ٹھیک ہے نا، اور نہ صلح کی دعوت دو، وانتم العالون، ٹھیک ہے، تم ہی اے ایمان والو غالب رہو گے، اور چوتھی بات کیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، وہ کم نہیں کرے گا تمہارے اعمال کو۔ تو یہاں پر وہ یہ نا بھائی جہاد کا قتال کا مسئلہ ہے، اور وہاں پر جو ہے مسلمان خود کو پس ہمت سمجھے، یہ نہ ہو، بلکہ تم لوگ کمزور مت پڑنا، تم جو ہے اپنی کمزوری کو خود کو کم سمجھ کر جو ہے دوسروں کو جو ہے صلح کی دعوت نہیں دینا جنگ کے میدان میں، ٹھیک ہے نا، جنگ گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، اور اس وقت جو ہے ایک دوسرے کے حوصلے بلند کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور تم لوگ ہرگز جو ہے لا نافیہ ہے نا، لائے نہیں ہے، یہاں پر بھی وہی ہے، وَلَا تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح کی طرف مت بلاؤ، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، اور آگے سورہ آل عمران میں ان کنتم مومنین کی شرط لگی ہے کہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی جو ہے سربلند ہوگے، واللہ معکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال کو وہ کم نہیں ہونے دیں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، ٹھیک ہے نا، بے شک دنیاوی زندگی جو ہے کھیل کود کی زندگی ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ رب العزت تمہارے بدلے، تمہارے اعمال کے بدلہ تمہیں عطا کریں گے، ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ رب العزت تم سے تمہارے مال کو نہیں مانگے۔ یعنی دنیاوی زندگی کیا کھیل کود ہے، دیکھے دیکھے تک 50-60 سال کی زندگی میں جو انسان چلا جاتا ہے، لیکن اس کھیل کود کی زندگی میں اگر تم ایمان والے ہو گئے اور تقوی اختیار کرو گے، ٹھیک ہے نا، اعمال صالحہ کرو گے، ٹھیک ہے نا، 5 وقتہ نماز پڑھو گے، مرد ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے، روزہ رکھو گے، وقت پر زکوٰۃ دو گے، تو اللہ رب العزت بھی تمہارا بدلہ تمہیں عطا کریں گے، تمہارا اجر تمہیں عطا کریں گے، اور وہ تم سے مال نہیں مانگتے۔ ان یسألکموہا، اگر اللہ رب العزت تم سے مال مانگے، ہاں زمین لوٹ رہی ہے وہی مال کی طرف، اموال کی طرف، فیحفکم، پھر وہ تم سے پورا پورا آخر تک مانگے، انتہا تک مانگے، یحفی یہاں پر یا تھا گر گیا، ٹھیک ہے نا، ان شرطیہ ہوتا ہے، ان تضرب اضرب، 2 جگہ جزم دیتا ہے، اور جہاں جزم دیتا ہے اگر وہاں حرف علت ہے تو گر جائے گا، تو ان یسألکم یہاں پر لام پر جزم آ گیا، پھر یہاں پر یحفی تھا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر یا تھا کچھ اس طریقے سے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان شرطیہ داخل ہوا تھا تو یا حرف علت آخر میں ہو تو گر جائے گا، تو ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے مال مانگے گا، فیحفکم، پھر وہ آخر تک اگر مانگے گا، تبخلو، تم لوگ کیا کرو گے، کنگوشی کرو گے، کنجوسی، بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دل میں جو کینہ ہے، مال نہیں دینے جو چاہتے ہو، یعنی انسان کیا چاہے، پیار ہوتا ہے نا مال سے، نہیں، زکوٰۃ دیندار لوگ بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے، نہیں، 2 معاملے مال کے دیندار لوگ بھی صحیح سے نہیں کرتے، اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ خیر ہر جگہ رہے گی، ایک تو زکوٰۃ برابر سرابر پورا حساب کر نہیں دیتے، اور دوسری چیز وراثت کا مال، ٹھیک ہے نا، آج ہی کسی نے سوال کیا، 10 سال ہو گئے والد کا انتقال کر پراپرٹی ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہی سی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 گھروں سے کرائے آ رہے ہیں، جیسا چلنا ہے چل رہا ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو آپ لوگ سراجی میں پڑھو گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 4 حق اس کے ساتھ مرنے جو بچے ہوئے ہیں ان کے اوپر فرض ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کی تجہیز و تکفین کرنا، پہلا نمبر، دوسرا نمبر اگر اس کا کچھ قرض ہو تو اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کرنا، تیسرا نمبر اگر اس نے کچھ وصیت کی ہو تو اس وصیت کو پورا کرنا 1/3 میں سے، ٹھیک ہے نا، 1/3 میں سے، جو بھی مال ہوگا اس میں سے 1/3 میں سے وصیت کو پورا کرنا، چوتھا نمبر ذوی الفروض کو ان کا یعنی وارثین کو ان کے پیسہ ایسا جو بھی دینا ہے دے دینا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، تجہیز و تکفین ہم لوگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرض کے بارے میں جو ہے مسجد میں اعلان عام طور پر ہو جاتا ہے کہ اگر مرحوم کا کچھ قرض ہے تو میں بڑا بیٹا ہوں، میں چھوٹا بیٹا ہوں، یا میں ان کا بیٹا ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو جاتا ہے، وہ ادا کرنا نہیں کرنا وہ سیکنڈری ہو گیا، لیکن وہ ذمہ داری بیچارہ لے لیتا ہے۔ تیسرا، عام طور پر وصیت پوری نہیں کی جاتی، اور چوتھا وارثین کا حق نہیں دیا جاتا، یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب بھائی ہوں گھر میں ہوں تو بہنیں ان سے حق نہیں پوچھتی، ٹھیک ہے، اور بعض بھائی ہوں، بعض بھائی اس گھر میں رہتے ہوں جو والد کا گھر ہے، دوسرے بھائی الگ رہتے ہوں تو وہ بھی شروعات میں نہیں پوچھتے، پوچھنے والے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے پوچھتے نہیں ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتی ہے
کہ جن کو ضرورت ہو ان کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، اب وہ جو ہے اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، لڑے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائیوں میں لڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے جا کر کہیں تقسیم ہوتی ہے، اور جب تک جو ہے جو کمزور بھائی ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے، اور جب تک جو ہے بہنوں کا حق تو مارا جاتا ہے، بعض وقت تو وراثت تقسیم بھی ہو جاتی ہے، بہنوں کو نہیں پوچھا جاتا، یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ انتقال ہوتے ہی جو ہے آپ حساب کر لیں اور جس کا حق اس کو پہنچا دیں، اب اس کے بعد وہ پیسے کو رکھے، وہ پیسے کو اڑا لے، اس کا پیسہ ہے نا بھائی، آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ میت کے انتقال کے بعد میت کا پیسہ ہی نہیں رہتا، اس لیے اس کی وصیت صرف 1/3 میں پوری کی جائے گی، کہ اگر اس نے کسی کو جو ہے وصیت کی تو 1/3 میں پوری کی جائے گی۔ اب باقی کا مال جو ہے وارثین کا ہے، جس کا مال اس کو دے دو، ٹینشن فری۔ نہیں اب وہ گھر کیسے بیچیں گے، یہ کیسے کریں گے، ارے بڑے بھائی کمزور ہے نا، چھوٹے بھائی کمزور ہے نا، ارے بھائی نہیں، ان کا حق نہیں ہے نا، آپ حصے کر لو، آپ کو آپ کے پیسے نہیں ہونا، آپ اپنا پیسہ آنے کے بعد ہاتھ میں لے کے جا کر بھائی کو دے دو جس جو ضرورت مند ہے، لیکن حصے ہو جانے چاہیے۔ اسی وجہ سے نا بھائیوں بہنوں میں جتنی رنجشیں ہوتی ہیں بڑے ہونے کے بعد، اس میں سے ایک اہم مسئلہ یہ وراثت کا ہے۔ خیر میں ادھر کود گیا، کہاں پر تھے ہم لوگ؟ تو فیوفکم تبخلو، اچھا ویخرج اضغانکم، تو تمہارا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت اگر تم سے پورے کا پورا مال مار لیں، جو مال غنیمت میں مل رہا تھا، جہاد کے سینیریو میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ تو پہلے تو مال غنیمت میں سے آپ سے کچھ پوچھ نہیں رہا ہے، اگر وہ پورا کا پورا مانگ لے انتہا تک، تب خلو تم کیا کرو گے؟ بخل کرنے لگو گے، اور تمہارے دلوں کا جو ہے جو میل کا چلے وہ سامنے آ جائے گا۔ ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں خبردار جان لو، انتم تم وہی لوگ ہیں، ہاؤلائی تدعون جو بلایا کرتے تھے، لتنفقوا تاکہ خرچ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فمنکم من یبخل تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی تو اور جو بخل کرے گا تو جان لے وہ اپنے لیے بخل کرے گا، اپنی جان پر جو ہے بخل کرے گا، کیوں؟ مال تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ رب العزت تو امیر ہے، غنی ہیں، اس بے نیاز ہیں، وانتم الفقراء اور تم ہی لوگ کیا ہو؟ فقراء ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم روگردانی کرو گے، اللہ کے احکام کو جو ہے نہیں مانو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تو اللہ رب العزت تمہارے علاوہ کسی دوسرے قوم کو لا لیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر آخری میں الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے۔ حدیث میں تفسیر میں آتا ہے، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ کو ابن کثیر وغیرہ میں مل جائے گی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس نے پوچھا کہ وہ قوم دوسری کون سی ہوگی؟ تو وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ اہل فارس میں سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسی سے مفسرین کہتے ہیں، بہت سے مفسرین، کہ یہ ہے نا ثم لا یکون امثالکم، کہ وہ دین کی ایسی خدمت کریں گے کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اہل فارس میں سے تھے نا، فارسی تھے نا، وہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ وہ کوفہ کہاں آتا ہے؟ عراق میں۔ عراق کہاں آتا ہے؟ فارس میں۔ تو جو ہے کہ اس کے اولین جو حضور نے جو بات فرمائی ہے، وہ فٹ جو ہوتی ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر آتی ہے کہ ان کی جو دین کے لیے خدمت تھی وہ اظہر من الشمس ہے، کہ اب تک بھی جو ہے ان کے تحقیقات کے اوپر زندگی گزارنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ تو خیر یہ ایک اس کا بات ہو گئی۔ تو یہاں پر جو ہے سورہ محمد الحمدللہ مکمل ہوگا انشاءاللہ اگلے دن، اگلے سبق میں ہم آگے سورۃ الفتح کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔